باب نمبر 23، باب من طلب الولد للجهاد. جس نے جہاد کے لیے اولاد کی خواہش کی۔ حدیث نمبر 2819۔ وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، آپ نے فرمایا سلیمان بن داود علیہ السلام نے کہا آج رات میں 100 عورتوں یا 99 عورتوں پر چکر لگاؤں گا، ہر ایک شاہ سوار کو جنم دے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ تو ان کے ساتھی نے ان سے کہا آپ انشاءاللہ کہیں، مگر انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو ان میں سے ایک کے سوا کوئی حاملہ نہیں ہوئی، اس نے بھی ادھورا بچہ جنا۔ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو وہ سب کے سب شاہ سوار بن کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ فوائد نمبر 1، باب کا مطلب یہ ہے کہ جماع کے وقت جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اولاد حاصل کرنے کی نیت رکھے تو اس سے اسے اجر ملے گا، خواہ اولاد حاصل نہ ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بیٹے طلب کرنا انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ نمبر 2، اس حدیث پر بعض لوگ کئی سوال کرتے ہیں، پھر ان کے بہانے سے احادیث کے صحیح ہونے پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ان عورتوں کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات آئی ہیں، بعض میں 60 کا ذکر ہے، بعض میں 70 کا، اور بعض میں 100 کا ذکر ہے، بعض میں 99 کا۔ بخاری کی حدیث نمبر 3424 کی شرح میں حافظ رحمہ اللہ نے بخاری میں ان سب کا حوالہ ذکر کیا ہے۔ یہ اختلاف حدیث کے محفوظ نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان روایات کا اختلاف ایسا نہیں کہ اس میں تطبیق نہ ہو سکے۔ حافظ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ سب روایات اس طرح جمع ہوتی ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی آزاد بیویاں 60 تھیں اور لونڈیاں 39 تھیں، یا اس کے برعکس بیویاں 39 اور لونڈیاں 60 تھیں، اس طرح وہ کل 99 تھیں۔ روایات میں 70 کا لفظ مبالغہ کے لیے ہے جیسا کہ معروف ہے، اور جن روایات میں 90 اور 100 کا ذکر ہے تو اس کی تطبیق یہ ہے کہ وہ 100 سے کم اور 90 سے زیادہ تھیں۔ جن راویوں نے 90 کہا انہوں نے درمیانے عدد حذف کر دیے، اور جنہوں نے 100 کہا انہوں نے باقی عدد پورے کر کے 100 کہہ دیا۔ بعض شارحین نے جو کہا ہے کہ قلیل کے ذکر سے کثیر کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ یہ مفہوم عدد ہے جو جمہور کے نزدیک حجت نہیں، تو یہ اس مقام میں کافی نہیں، اس لیے کہ مفہوم عدد بہت سے علماء کے نزدیک معتبر ہے۔ واللہ اعلم۔ فتح الباری۔ نمبر 3، دوسرا اعتراض اس حدیث پر یہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی میں اتنی عورتوں کے پاس جانے کی قوت کہاں ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی قوت کو عام آدمی کی قوت کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کی مزید تفصیل صحیح بخاری کی حدیث نمبر 268 کی شرح میں سماعت فرمائے۔ نمبر 4، تیسرا اعتراض اس پر یہ کرتے ہیں کہ ایک رات کے قلیل وقت میں 99 عورتوں سے جماع کیسے ممکن ہے؟ اس اعتراض کے 2 جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ پیغمبر کا معجزہ تھا، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جس کے ادراک سے عقل انسانی عاجز ہو۔ جیسے ایک رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے بیت المقدس کا سفر، پھر 7 آسمانوں اور جنت و دوزخ کی سیر انسانی دماغ کی رسائی سے باہر ہے، مگر آپ کا یہ سفر حق ہے، اور جو حق کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے وقت کا پھیل جانا بھی ممکن ہے جیسا کہ معراج میں ہوا، اور وقت کا رک جانا بھی، جیسا کہ ایک پیغمبر کی دعا سے عصر کے وقت سورج ان کی فتح مکمل ہونے تک رک گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3124۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ میں آج رات 100 عورتوں پر چکر لگاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب سے آج رات ہی جمع کروں گا، بلکہ اس کا مطلب آج رات یہ عمل شروع کروں گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا۔ سورہ قدر آیت نمبر 1۔ اور سب جانتے ہیں کہ قرآن کے نزول کی ابتدا لیلۃ القدر میں ہوئی، اور پورا قرآن 23 برسوں میں نازل ہوا۔ یہ جواب بھی بہت مضبوط ہے، مگر انبیاء علیہ السلام کے احوال و معجزات کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے جواب میں کوئی کمی نہیں۔ نمبر 5، ان کے ساتھی نے ان سے کہا، اس سے مراد فرشتہ ہے جیسا کہ حافظ رحمہ اللہ نے بادلیل ذکر کیا ہے۔ نمبر 6، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی کی لذت اور خوشی کے کام بھی
اگر نیکی کی نیت کے ساتھ ہوں تو وہ بھی نیکی بن جاتے ہیں۔ اور یہ کہ کسی کام کے متعلق یہ کہتے ہوئے کہ میں ایسا کروں گا ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا چاہیے، اور یہ کہ اگر کچھ ٹھہر کر یا کسی کے یاد دلانے سے انشاءاللہ کہہ لے تو وہ بھی کافی ہے، اور یہ کہ انشاءاللہ کہنے کی برکت سے اس کام کے پورا ہونے کی غالب امید ہے، اور یہ کہ حیا والے کام میں کنایہ کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں 100 عورتوں پر چکر لگاؤں گا۔ فتح الباری۔